کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے آقا تیری آمد تھی کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، میرے آقا تیری آمد تھی کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، آپ کی اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق معزز سامعین اکرام اور بالخصوص سید السادات سید اسرار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرات علماء اکرام، حضرت علامہ مولانا باسط سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمان صاحب، اور ہماری محفل میں جتنے بھی شناخوان حضرات تشریف فرما ہوئے، بالخصوص ہمارے مسلک کی پہچان ہے خطہ کوثر میں جناب جہانگیر سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور جن حضرات کے میں نام نہیں بھی لے سکتا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کی اس محفل میں مجھے راجہ نوید صاحب نے مدعو فرمایا، پچھلے سال بھی انہوں نے یاد کیا تھا، لیکن میں اپنے کسی اور پروگرام کی مصروفیت کی وجہ سے یہاں شرکت نہیں کر سکا تھا، لیکن آج ان کی محبتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ نے یہاں توفیق عطا فرمائی، میں یہاں تشریف فرما ہوا، اور میرے انتہائی محترم پیارے انکل جناب راجہ نعیم صاحب یہ بھی آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ اللہ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، دنیا میں حضور علیہ السلام کی اگر گفتگو کو سمیٹا جائے تو آقا علیہ السلام کی جو سب سے لمبی تقریر ہے وہ 5 سے 6 منٹ میں ختم ہوگی، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو اقوام متحدہ کے بنیادی چارٹر میں بھی شامل ہے۔ دنیا ہماری محتاج ہے اس کے حوالے سے، اور وہ 5 سے 6 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کے 7 پوائنٹ کیے، اس کو لینتھی بھی کیا جائے تو آدھے گھنٹے کے اندر اس کی ڈیپ اینڈ ڈیپتھ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام جنہوں نے صرف 23 سال کے عرصہ میں دنیا کے نظریاتی، جغرافیائی اور فکری سرحدات کو تبدیل کر کے رکھ دیا، ان کا کلام جو تھا وہ انتہائی مختصر مگر جامع تھا، اور میں اپنے علامہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، مختصر انداز میں آقا علیہ السلام کی محبت آپ کو سمجھائی، اسی کو لے کے میں آگے چلنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، سورہ الم نشرہ، میں نے نماز پڑھاتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے دونوں صورتیں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی۔ سورہ الم نشرہ کی یہ مشہور آیت ورفعنا لک ذکرک پاک ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے۔ آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ ہر سورت کے تعارف میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، لیکن سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو میلاد کا اصل مقصد ہم تک پہنچ جائے۔ کبھی ہم میں سے یا آپ میں سے کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ یہ سورتوں میں ہے تو سارا اللہ کا کلام اور سارا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، تو پھر اس پہ مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان تفریق کیوں کی گئی؟ کہ ہر سورت کی ابتدا میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا یہ مدنی ہے، اور پھر مکی صورتیں کون سی والی ہیں یا مدنی صورتیں کون سی والی ہیں، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن قرآن
ہم نے بلا دیا ہے، اس کی وجہ سے قرآن کی چھوٹی چھوٹی جو بنیادیں ہیں یہ بھی آج علماء کو تو معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہمارے عوام تک یہ بات اس طریقے کے ساتھ نہیں پہنچ سکتی۔ تو یاد رکھیے گا جو مکی صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد یعنی حضور علیہ السلام کے مدینہ آنے کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اب ہجرت کے بعد اگر کوئی صورت مکے میں بھی نازل ہوئی تو وہ مدنی ہی کہلائے گی، یعنی یہ دستور واضح کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ تاکہ قرآن سمجھنے والوں کو یہ آسانی ہو جائے کہ جو مکی صورتیں ہیں قرآن کی، ان کا اگر آپ ٹاپک دیکھیں گے، آپ عنوان دیکھیں گے تو مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید زیادہ بیان کی گئی، اور توحید کے ساتھ مکی صورتوں میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بیان کیا گیا۔ یوں تو سارا قرآن ہی اللہ کی تعریف اور مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے، لیکن عنوانات کے حوالے سے دیکھیے تو مکی صورتیں زیادہ تر توحید، سابقہ انبیاء کے تذکرے یا میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ کیوں کہ مکی دور میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرنا تھا، اسلام کی بنیادوں کو سمجھانا تھا۔ پھر جب مدنی دور آیا تو آپ مدنی صورتوں پہ ایک نظر دوڑائیں تو جتنے بھی ہمارا سوشل سرکٹ آتا ہے، معاشرتی لائف جتنی بھی آتی ہے، زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے، اور انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، بین الاقوامی زندگی ہو یا ریاستی زندگی ہو، یہ ساری کی ساری مدنی صورتوں میں آتی ہے۔ کیونکہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ اس کا ترجمہ مفہوم آسان انداز کے ساتھ آپ سمجھیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، یہ آیت اللہ نے بھیجی، اللہ کا کلام ہے اور نازل ہوا مصطفیٰ علیہ السلام، تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ اگر فلسفے کے انداز میں دیکھا جائے تو وَرَفَعْنَا ذِکْرَکَ، کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ علماء موجود ہے، یہ لکا یہاں لگانے کی کیا ضرورت تھی، جمع کا صیغہ آیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب اللہ بھی یہ کہتا کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو ہم سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اس ہم سے مراد یہ ہے، قرآن کی دوسری صورت میں جو سامنے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر اپنی اپنی شان کے مطابق درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی کے درود و سلام پڑھا کرو۔ یہاں اس آیت کے ساتھ تدبیر کرتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب صرف میں نہیں بلکہ جہاں جہاں تک بھی میری خدائی ہے وہ ساری کی ساری تیرے ذکر کو بلند کرنے میں لگی ہوئی ہے، یعنی صرف میں نہیں بلکہ میری مخلوق جو بھی ہے جہاں تک بھی ہے، اس میں میں غیر مسلموں کو بھی آگے جا کے شامل کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح میرے نبی کو ذکر بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لاج نہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے میں امام رفاعی کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور تفسیر رفاعی علماء جانتے ہیں، یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر گزرے، اور یہ رفاعی سلسلے کے بانی ہیں، طریقت کا جو رفاعی سلسلہ ہے، اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ مدینہ میں یہ پہنچتے ہیں، اور ایک کثیر علماء اور صوفیاء کا اجتماع ہے، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر بھی موجود ہیں۔ وہاں امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہیں تو آقا کی قبر اطہر سے امام رفاعی کو جواب دیا جاتا ہے، سلام کا جواب امام رفاعی کو دیا جاتا ہے، اور حاضرین سماعت فرماتے ہیں۔ تو امام رفاعی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے آبائی وطن میں بھی
آپ پہ سلام پڑھتا تھا، جواب تو مل جاتا تھا۔ آج میں آپ کی سرزمین پہ آیا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکلے اور میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے دوں۔ اور دنیا نے وہ نظارہ دیکھا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے کہ امام رفاعی کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر اطہر سے اپنا دست مبارک نکالا اور امام رفاعی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، اگر وہ چلے گئے جہانگیر صاحب کے باقیوں سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں، محفل کا جو ڈیکورم ہے اس کو متاثر نہ کریں، سمجھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے بات۔ تو امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رفاعی میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ اتنی بڑی شان کا عالم ہے، وہ ہمارے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی جنگ سے بہت پہلے گزرے ہیں، یعنی وہ صفات کے ہم اثر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرش معلیٰ پہ ایک محفل سجائی جاتی ہے جس میں 4 مقرر فرشتے ہمارے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، ان چاروں کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی ڈیوٹی مکمل کر چکے ہیں، لیکن وہاں ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل کی صدارت فرماتے ہیں۔ اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے، یہاں ایک لطیف بات بھی آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ ذہنی طور پہ تھک گئے ہیں تاکہ آپ تھوڑا شاش بشاش بھی ہو جائیں۔ ہم نے یہی سن رکھا ہے، یعنی ہماری جو صدری روایات ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سور پھونکیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ تو ایک پٹھان کو کسی نے کہا کہ اسرافیل علیہ السلام نے جو سور ہے وہ اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور پھونکنے کی دیر ہے، جو پھونکیں گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ یار دعا کرو اسرافیل علیہ السلام کو کھانسی نہ ہو جائے، اگر کھانسی ہوگی تو بے وقت ہی ہم سارے لوگ گناہ ہو جائیں گے۔ یہ لطیف بات اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، لطیفہ ہمارے اسلام میں منع ہے، لیکن لطیف بات جو ہے وہ جائز ہے، مباح ہے، تاکہ انسان کا جو ذہن ہے یہ ریفریش ہو جائے۔ یہ بات اس لیے درمیان میں نے کہی۔ تو امام رفاعی فرماتے ہیں کہ وہ محفل سجتی ہے اسرافیل علیہ السلام کی زبان میں، کیونکہ اثر بہت ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں اور باقی فرشتے جو ہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ محفل عرش معلیٰ پہ سجائی جاتی ہے۔ اس محفل کا جب کنیکشن زمین کی کسی محفل سے ہو جاتا ہے تو زمین کی اس محفل میں وجد برپا ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل ہر بندہ وہ کہتے ہیں کہ پیتے چرس تے چھکتے پان تے کہندے اسی یا علی دے ملنگ، ایسی بات نہیں ہے۔ جو وجد ہوتا ہے یہ اس کی 3 قسمیں، ایک وجد ہے، ایک واجد ہے، ایک وجود ہے۔ وجد جو ہے وہ اس محفل کے ساتھ جو کنیکٹ ہو جاتے ہیں صوفیاء، ان کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، ہر انسان کی زندگی میں کبھی کبھی یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ کسی محفل ذکر میں بیٹھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں آپ بیٹھے ہوں، اچانک آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ آپ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اس میں کسی مومن یا اس کی پریزگار کی صفت نہیں، یہ کرم ہر کسی پہ ہو جاتا ہے، اور اس محفل کے ساتھ اس وقت اس کا تعلق جڑ جاتا ہے جو عرش پہ اسرافیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ورفعنا اللہ کا ذکر کی ایک جہت میں نے آپ کو بتائی کہ میرے محبوب کا ذکر عرش معلیٰ پہ بھی ہو رہا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام آقا کی نعت روز پڑھتے ہیں اور فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لامقام پہ بھی اللہ کا ذکر ہو گیا، زمین پہ ورفعنا جمادات سب ختم، اور اسرافیل پہ بھی ایک وقت موت آ جائے گی۔ اس وقت اللہ کہے گا انا واحد القہار، میں اللہ ایک واحد قہار ہوں۔ اب اس وقت دنیا سے اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا نا، کیونکہ اللہ کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ دو کہ اللہ اپنا ذاکر خود بھی ہے، وہ ہمارے ذکر کا محتاج نہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھیے گا کہ کوئی معاذ اللہ ہم اس طرح نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا ذکر ختم یا اللہ کے ساتھ حضور کی مماثلت۔ اللہ رب ہونے کے ساتھ بے مثال، محمد علیہ السلام اس کی مخلوق ہونے میں بے مثال۔ خالق اور مخلوق کا فرق واضح ہے۔ ہم میلاد مناتے اس لیے ہیں کہ نبی وہ ہیں جو پیدا ہوئے، اللہ وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ اللہ اور رسول کو ملا رہے ہیں۔ بڑے واضح فرق ہے کہ اللہ کا میلاد نہیں ہوتا کیونکہ وہ ولادت سے پاک ہے، محمد علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ خالق ہے، محمد علیہ السلام اس کی مخلوق ہے۔
لیکن میں ورفعنا لک ذکرک کو جوڑتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے، مخلوق ایک وقت آئے گا ساری ختم ہو جائے گی، اسرافیل بھی ختم ہو جائے گا، اللہ واحد یکتا رہ جائے گا، اللہ اپنا ذاکر خود ہے، وہ اپنا ذکر تو خود کرے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر اس وقت بھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ختم ہوگا؟ کہ اللہ نے میرے نبی کا ذکر بلند کر دیا، میرے نبی کا ذاکر اللہ ہے، اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ اس بات کو گہرے انداز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آج 21ویں صدی کے اندر آ کر اگر کوئی یہ دلیل دے کہ یار مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب تو کریں لیکن ایک حد میں رہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں لیکن ایک حد میں رہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تو حد بتا ورفعنا لک ذکرک کی، ہم اس حد پہ ٹھہر جائیں گے۔ دنیا کا کوئی مفسر، کوئی محدث آج تک وہ حد بتا دے کہ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے محبوب کے ذکر کی حد کہاں تک مقرر کیا کہ ہم اس حد پہ ٹھہر جائیں؟ بس کوئی حد نہیں معزز سامعین۔ آج کی اس محفل کا یہ پیغام ہے کہ جتنا ہو سکے، جہاں ہو سکے مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، رب خود بھی کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں اور اس کی کل خدائی مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ اب میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مکی صورت ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے مکی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ مدنی دور نہیں ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہمارا مدنی دور تھا جب فتوحات تھی، دنیا میں ہماری حکمرانی تھی، ہم جب حاکم تھے تو اب مکی دور میں ہم کمزور قوم کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ہم روحانی طور پہ بہت امیر لوگ ہیں، لیکن مادی طور پہ اس وقت دنیا میں مسلمان غریب قوم ہے۔ وہ اسرائیل کی دیکھ لیں آپ، فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ مکی دور ہے، اس دور میں جب ہم تبلیغ کریں گے تو مکی صورتوں سے استفادہ کرتے ہوئے حضور کی شان، آقا کی توحید بیان کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ اور پھر میں ایک اور بات اس نوجوان نسل کے ساتھ کہتا چلوں کہ ایک اور پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ مسلمان شاید، اس طرح میں نے کہا ہے کہ ہم مادی طور پہ کمزور ہیں، تو اس کمزوری کا بنیاد اسلام کو بھی ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ مسلمان ہیں، سچے ہیں، تو پھر دنیا میں حکومت ان کی ہے، وہ بم مار رہے ہیں، آپ مر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری مادی کمزوری ضرور ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ہم اب بھی دنیا میں مسلمانوں سے اخلاقی طور پہ امیر کوئی قوم نہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ کولر کے ساتھ گلاس باندھا ہوا ہے، مسجد کے باہر سے جوتیاں غائب ہیں، یہ سب ہمارے اندر خامیاں موجود ہیں۔ لیکن آج بھی 21ویں صدی میں بھی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایک رات ایسی دنیا کو دیتے ہیں جس میں 25 لاکھ سے زائد کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں خواتین اور مرد کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، سب نے 2 سفید چادریں پہنی ہوتی ہیں، اس میں جوان عورتیں بھی ہوتی ہیں، خوبصورت عورتیں بھی ہوتی ہیں، جوان مرد بھی ہوتے ہیں، خوبصورت مرد بھی ہوتے ہیں۔ جو حج پہ آپ سے گئے ہیں وہ سب جانتے ہوں گے آج کی وہ رات، لیکن 14 صدیاں گزر گئی، یہ اعزاز اس قوم کو حاصل ہے کہ آج دن تک اس 21ویں صدی کے مادیت کے دور میں بھی دنیا ہماری اخلاق پہ بات نہیں کر سکی کہ ہم آج بھی ایک رات دنیا کو دیتے ہیں کہ آؤ آ کے دیکھ لو محمد علیہ السلام کا فیضان نظر ہے کہ 25 لاکھ سے زائد مرد و زن ایک پہاڑی پہ ایک جگہ پہ جمع ہے اور کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن آج تک کوئی غیر اخلاقی واقعہ نہیں ہے۔ اور اس کے بدلے میں امریکہ جو دنیا کو سویلائزیشن کی آج تعلیم دے رہا ہے، وہاں کی رپورٹس دیکھیں کہ اگر ایک رات کے اندر نیو یارک میں صرف بجلی چلی گئی تو 25 سے زائد عورتوں کا ریپ ہوا ہے۔ یعنی وہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے مادی طور پر انہوں نے ترقی ضرور کی ہے، لیکن روحانی طور پر، اخلاقی طور پر آج بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان مایوس نہ ہو۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو دین دیا وہ خود اعتمادی والا دین ہے، پھر ہم حاکم بنیں گے، لیکن کوئی بھی نوجوان اس بات سے اسلام سے دور نہ ہو یا اپنے نبی سے دور نہ ہو۔ آج بھی الحمدللہ روحانی اور فکری طور پہ ہم امیر ہیں۔ اور میں آخری بات آپ سے جس طرح پہلے کہا تھا کہ ورفعنا لک ذکرک کی بات کرتے ہوئے میں غیر مسلموں کے ذکر کی ایک ڈیپتھ میں آپ کو لاؤں گا
اگر ہم میں سے ایک بندہ پوری رات محفل میں رہے، حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں رہے، تسبیحات پڑھے، درود پڑھے، صبح جب وہ اپنی دکان پہ جائے تو جا کے اپنے سودے میں ملاوٹ کر کے بیچے، اپنے تھانے دار کی سیٹ پہ بیٹھے لوگوں سے رشوت لے، معاملات میں آئے تو لوگوں سے رشوت لے، تو وہ ورفعنا لک ذکرک کی پوری کیفیت میں پورا اترتا نہیں، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر سے مراد ان کا نظام بھی ہے کہ وہ نظام بھی ہمیں اپنانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ زبان کے ساتھ تو ہم ذکر ان کا کر رہے ہوں لیکن ذکر وہی کارآمد ہے جو فکر پیدا کرے، فکر کسی اور کی ہے، پھر یہ ذکر فائدہ نہیں دیتا۔ پوری رات میلاد میں جاگ کر اگر صبح ہم فکر مصطفیٰ پہ نہ آئیں تو پھر ورفعنا لک ذکرک کی طرف ہم پہنچ نہیں سکتے۔ معزز سامعین، دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے، اس طرح میں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی آپ کے سامنے بات کی کہ انہوں نے ذکر مصطفیٰ کی فکر کو لے لیا۔ پوری دنیا میں اس وقت جو سوشل سرکٹ کے لا چل رہے ہیں وہ ان کو عمر لا کہتے ہیں یا محمد لا کہتے ہیں، امریکہ، برطانیہ سب کو لے گئے۔ حتیٰ کہ شہزادہ چارلس کو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں آ کے خطاب کرتے ہوئے مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ میں برطانیہ کی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ازدواجی معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے خانگی معاملات سے استفادہ کریں، یعنی وہ اس چیز کو اپناتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے ترقی کر رہے ہیں۔ اور میں نیپولین کی اگر بات کروں تو وہ مصر میں جب آیا بات کرتے ہوئے تو وہاں اس نے مصر کے علماء کو کہا کہ میرے سامنے اسلام پیش کیا جائے، اس کے سامنے اسلام پیش کرتے ہوئے مصر کے علماء نے خطبہ حجۃ الوداع پڑھا۔ جب خطبہ حجۃ الوداع پڑھا گیا، جب یہ کہا گیا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، اللہ کے نزدیک اگر پیار ہے تو تقویٰ ہے، تو نیپولین کھڑا ہو گیا اور اس نے سلوٹ کیا، اس نے کہا میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے دنیا کو یہ نظام دیا۔ ورفعنا لک ذکرک کی عملی جیت ہے یہ غیر میں اپنا لیا۔ وہ مصطفیٰ کا ذکر زبان سے نہیں کر رہے، وہ مصطفیٰ پہ ایمان تو نہیں لائے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کو دنیا کی بہترین شخصیت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس میں پوری دنیا کا اجماع ہے کہ وہ نبی مانے یا نہ مانے، رسول مانے یا نہ مانے، لیکن وہ اس بات پہ متفق ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بہترین ہستی گزری ہے تو محمد علیہ السلام۔ انہوں نے حضور کو ایک بہترین شخصیت کے طور پہ لیتے ہوئے ان کا نمونہ اپنے اپنے ریاستوں میں لیا۔ یہ ذکر عملی ایمان لاتے ہوئے اگر قرآن کو اپنائیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور میں آخری بات آج کے لین دین اور میلاد کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جائے گا، اگر ہم اس بات کو خوش گزار کریں تو ہماری آج کی محفل کی حاضری مکمل ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اور ان کا غلام جا رہا ہے، راستے میں ایک بندہ ہے، اس کے پاس بڑا عالی شان گھوڑا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں 100 درہم یا 100 دینار میں بیچتا ہوں، آپ یہ گھوڑا لے۔ جبیر فرماتے ہیں کہ یار آپ اپنے گھوڑے کی قیمت کم لگا رہے ہیں، اس کی 100 درہم جو ہے وہ قیمت نہیں ہے، تھوڑی زیادہ لگاؤ۔ یعنی وہ خرید رہے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ آپ اس گھوڑے کی قیمت کم لگا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 200 درہم۔ جبیر میں فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے گھوڑے کی خاصیت کو نہیں سمجھتے، یہ کس نسل کا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ وہ 300 پہ آتا ہے، 400 پہ آتا ہے، 500 پہ آتا ہے، 600 پہ جا کے حضرت جبیر اس کو بڑھاتے بڑھاتے 600 درہم دے کے خریدتے ہیں، خرید لیتے ہیں، سودا طے ہو جاتا ہے۔ جب واپس جا رہے ہیں تو ان کا غلام کہتا ہے کہ جبیر آپ بہلے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کہ گھوڑا بیچنے والا آدمی 100 درہم میں گھوڑا بیچ رہا تھا، آپ نے 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 600 درہم تک لے گئے اور خود اس کی قیمت بڑھاتے رہے۔ فرمایا کہ جبیر میں سمجھتا تھا کہ اس کو شاید یہ وراثت میں گھوڑا ملا ہے یا ایک گفٹ ہوا ہے، وہ اس کی اصلیت کو نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا مہنگا گھوڑا ہے، لیکن میں تو جانتا تھا نا، میں خریدار تھا لیکن میں جانتا تھا۔ فرمایا آپ جانتے تھے لیکن چیز تو اس کی تھی، وہ دے رہا تھا جتنے میں آپ لے لیتے۔ فرمایا مجھے حضور علیہ السلام کا وہ فرمان میں نے سنا ہوا کہ جبیر جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔
میں اگر اپنے لیے دھوکہ پسند نہیں کرتا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ کیسے پسند کروں گا؟ معزز سامعین، یہ ذکر کی کیفیت گروپ والوں نے اپنا لی ہے، ان کی وجہ سے مادی طور پر وہ ترقی کر گئے ہیں، روحانی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ ہم آگے ہیں۔ آج ہم اگر کوئی چیز پہچان نہ رہو، کوئی مشکل میں ہو تو ہم اس سے چیز پونے پونے لے لیتے ہیں، سستے داموں لے کے مہنگی فروخت کرتے ہیں۔ معاشرے میں اگر کسی چیز کی کمی ہو جائے تو ہم اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں اور بعد میں مہنگے داموں بیچتے ہیں اور رات کو پھر میلاد بھی مناتے ہیں۔ درود پاک بھی ہم دن میں 100 دفعہ پڑھتے ہیں، تہجد بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یار معاشرے میں انقلاب سے آنا معاشرہ بہتر نہیں آئے۔ یاد رکھیے گا، کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اوپر سے ٹھیک ہوتی ہیں، کوئی نیچے سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ جو ہماری اپنی طرف کی چیزیں یہ ہمیں خود ٹھیک کرنی ہوگی۔ میلاد کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو میلادی ہوتا ہے وہ فسادی نہیں ہو سکتا، جو میلادی ہوتا ہے وہ فسادی نہیں ہو سکتا۔ ہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے آقا تیری آمد تھی کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، میرے آقا تیری آمد تھی کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایتی عزتوں کے لائق معزز سامعین اکرام اور بالخصوص سید السادات سید اسرار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء اکرام، حضرت علامہ مولانا باسط سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمان صاحب، اور ہماری محفل میں جتنے بھی ثناخواں حضرات تشریف فرما ہوئے، بالخصوص ہمارے مسلک کی پہچان ہے خطہ کوثر میں جناب جہانگیر سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جن حضرات کے میں نام نہیں بھی لے سکتا، سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کی اس محفل میں مجھے راجہ نوید صاحب نے مدعو فرمایا، پچھلے سال بھی انہوں نے یاد کیا تھا، لیکن میں اپنے کسی اور پروگرام کی مصروفیت کی وجہ سے یہاں شرکت نہیں کر سکا تھا، لیکن آج ان کی محبتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ نے یہاں توفیق عطا فرمائی، میں یہاں تشریف فرما ہوا، اور میرے انتہائی محترم پیارے انکل جناب راجہ نعیم صاحب یہ بھی آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ اللہ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، دنیا میں حضور علیہ السلام کی اگر گفتگو کو سمیٹا جائے تو آقا علیہ السلام کی جو سب سے لمبی تقریر ہے وہ 5 سے 6 منٹ میں ختم ہوگی، جس کو خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے، جو اقوام متحدہ کے بنیادی چارٹر میں بھی شامل ہے۔ دنیا ہماری محتاج ہے اس کے حوالے سے، اور وہ 5 سے 6 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کے 7 پوائنٹ کیے ہیں، اس کو لینتھی بھی کیا جائے تو آدھے گھنٹے کے اندر اس کی ڈیپ اینڈ ڈیپتھ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام جنہوں نے صرف 23 سال کے عرصہ میں دنیا کے نظریاتی، جغرافیائی اور فکری سرحدات کو تبدیل کر کے رکھ دیا، ان کا کلام جو تھا وہ انتہائی مختصر مگر جامع تھا۔ اور میں اپنے علامہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، مختصر انداز میں آقا علیہ السلام کی محبت آپ کو سمجھائی، اسی کو لے کے میں آگے چلنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، سورہ علم نشرہ، میں نے نماز پڑھاتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے دونوں صورتیں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی۔ سورہ علم نشرہ کی یہ مشہور آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ پاک ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے۔ آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ ہر سورت کے تعارف میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو میلاد کا اصل مقصد
ہم تک پہنچ جائے. کبھی ہم میں سے یا آپ میں سے کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ یہ سورتوں میں ہے تو سارا اللہ کا کلام اور سارا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، تو پھر اس پہ مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان تفریق کیوں کی گئی؟ کہ ہر صورت کی ابتدا میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا یہ مدنی ہے، اور پھر مکی صورتیں کون سی والی ہیں یا مدنی صورتیں کون سی والی ہیں. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، لیکن قرآن ہم نے بلا دیا ہے. اس کی وجہ سے قرآن کی یہ چھوٹی چھوٹی جو بنیادیں ہیں یہ بھی آج علماء کو تو معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہمارے عوام تک یہ بات اس طریقے کے ساتھ نہیں پہنچ سکتی. تو یاد رکھیے گا جو مکی صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد یعنی حضور علیہ السلام کے مدینہ آنے کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. اب ہجرت کے بعد اگر کوئی صورت مکے میں بھی نازل ہوئی تو وہ مدنی ہی کہلائے گی. یعنی یہ دستور واضح کر دیا گیا. کیوں؟ کہ تاکہ قرآن سمجھنے والوں کو یہ آسانی ہو جائے کہ جو مکی صورتیں ہیں قرآن کی، ان کا اگر آپ ٹاپک دیکھیں گے، آپ عنوان دیکھیں گے، تو مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید زیادہ بیان کی گئی ہے، اور توحید کے ساتھ مکی صورتوں میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بیان کیا گیا ہے. یوں تو سارا قرآن ہی اللہ کی تعریف اور مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے، لیکن عنوانات کے حوالے سے دیکھیے تو مکی صورتیں زیادہ تر توحید، سابقہ انبیاء کے تذکرے یا میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. کیوں؟ کہ مکی دور میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرنا تھا، اسلام کی بنیادوں کو سمجھانا تھا. پھر جب مدنی دور آیا تو آپ مدنی صورتوں پہ ایک نظر دوڑائیں تو جتنے بھی ہمارا سوشل سرکٹ آتا ہے، معاشرتی لائف جتنی بھی آتی ہے، زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے، وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، بین الاقوامی زندگی ہو یا ریاستی زندگی ہو، یہ ساری کی ساری مدنی صورتوں میں آتی ہے. کیونکہ مدینے میں ایک ریاست بن گئی تھی. ریاست کے بعد کے احکامات اور ہوتے ہیں، ریاست سے پہلے کے احکامات اور ہوتے ہیں. تو قرآن یہ تفریق کرتا ہوا آگے چلا جا رہا ہے تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو. اور میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ قرآن کا، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کا ٹائٹل کیا ہے، یہ کتاب کس چیز کی کتاب ہے، تو قرآن صرف اور صرف انسان کو ڈسکس کرتا ہے. اس کے استعمالات ہیں، اس طرح کریں گے تو اس کا فائدہ ہے، اس طرح کریں گے تو نقصانات ہیں. یہ دنیا نے ہم سے سبق لیا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو انبیاء کے ساتھ ساتھ ہر دور میں کتابیں آتی رہے گی، اور فائنل ورژن کے طور پہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. جس طرح جہانگیر سیالوی صاحب ختم نبوت کے حوالے سے بڑا خوبصورت میسج دے رہے تھے، یہ اس نے اتفاق ہے کہ مری بار ایسوسیشن مری کا پروگرام تھا، تو وہاں بھی آج سے 2 سال قبل ہم اکٹھے تھے، اور اسی میلاد کے حوالے سے ہم نے مل کے وہاں پیغام دیا تھا، اور آج پھر ہم یہاں جمع ہیں. اللہ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو قرآن اور صاحب قرآن کا یہ حوالہ اللہ نے دیا کہ 7 کتابیں بھی بھیجی. انبیاء سکھاتے رہے اور کتابیں قیامت تک ہماری کتاب قرآن مجید رہے گی، اور اس کا ایک ہی مدعا اور مقصد ہے کہ ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. کہ اے انسان، تیرے اندر اگر ظاہری طور پہ کوئی مسئلہ آ جائے یا باطنی پریشانی ہو جائے تو تو قرآن کھول لے، قرآن تیرے اندر ساری کی ساری ہدایت بیان کر دے گا اور تو فائدہ حاصل کر لے گا. اسی لیے صحابہ اکرام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے اونٹ کی مہار گم ہو جایا کرتی تھی تو پھر بھی وہ قرآن کھول کے تلاش کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو قرآن کے اوپر عبور اتنا تھا. دنیا کی جتنی بھی ریسرچ آج تک ہوئی ہے، کامیاب ریسرچ، وہ ساری کی ساری بنیادیں اس کی قرآن کے اندر ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں کی تفریق اور پھر قرآن کا ٹاپک، اور اس کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ترجمہ یا ترجمانی کرتے ہوئے اگر میں یہ کہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ اس کا ترجمہ مفہوم آسان انداز کے ساتھ آپ سمجھ جائیں.
اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، یہ آیت اللہ نے بھیجی، اللہ کا کلام ہے اور نازل ہوا مصطفیٰ علیہ السلام تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ اگر فلسفے کے انداز میں دیکھا جائے تو ورفعنا ذکرک، کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ علماء موجود ہیں، یہ لکا یہاں لگانے کی کیا ضرورت تھی، جمع کا صیغہ آیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب اللہ تو یہ کہتا کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو ہم سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اس ہم سے مراد یہ ہے، قرآن کی دوسری صورت میں نے جو سامنے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر اپنی اپنی شان کے مطابق درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ یہاں اس آیت کو اس آیت کے ساتھ تطبیق کرتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب صرف میں نہیں بلکہ جہاں جہاں تک بھی میری خدائی ہے وہ ساری کی ساری تیرے ذکر کو بلند کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یعنی صرف میں نہیں بلکہ میری مخلوق جو بھی ہے جہاں تک بھی ہے، اس میں غیر مسلموں کو بھی آگے جا کے شامل کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح میرے نبی کو ذکر بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لاشعوری طور پر۔ لیکن اس سے پہلے میں امام رفاعی کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں۔ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور تفسیر رفاعی علماء جانتے ہیں، یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر گزرے ہیں، اور یہ رفاعی سلسلے کے بانی ہیں، طریقت کا جو رفاعی سلسلہ ہے، اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ مدینہ میں یہ پہنچتے ہیں، اور ایک کثیر علماء اور صوفیاء کا اجتماع ہے، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر بھی موجود ہیں۔ وہاں امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہیں تو آقا کی قبر اطہر سے امام رفاعی کو جواب دیا جاتا ہے، سلام کا جواب امام رفاعی کو دیا جاتا ہے، اور حاضرین سماعت فرماتے ہیں۔ تو امام رفاعی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے آبائی وطن میں بھی آپ پہ سلام پڑھتا تھا، جواب تو مل جاتا تھا، آج میں آپ کی سرزمین پہ آیا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکلے اور میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے دوں۔ اور دنیا نے وہ نظارہ دیکھا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے کہ امام رفاعی کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے قبر اطہر سے اپنا دست مبارک نکالا اور امام رفاعی نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، اگر وہ چلے گئے جہانگیر صاحب تو باقیوں سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں، محفل کا جو ڈیکورم ہے اس کو متاثر نہ کریں، سمجھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے بات۔ تو امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رفاعی میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ اتنی بڑی شان کا عالم ہے، وہ ہمارے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی جنگ سے بہت پہلے گزرے ہیں، یعنی غوث پاک کے ہم اثر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرش معلیٰ پہ ایک محفل سجائی جاتی ہے جس میں 4 مقرب فرشتے ہمارے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، ان چاروں کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ جبریل علیہ السلام اپنی ڈیوٹی مکمل کر چکے ہیں، لیکن وہاں ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل کی صدارت فرماتے ہیں۔ اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے، یہاں ایک لطیف بات بھی آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ ذہنی طور پہ تھک گئے ہیں تاکہ آپ تھوڑا شاش بشاش بھی ہو جائیں۔ ہم نے یہی سن رکھا ہے، یعنی ہماری جو صدری روایات ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سور پھونکیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ تو ایک پٹھان کو کسی نے کہا کہ اسرافیل علیہ السلام نے جو سور ہے وہ اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور پھونکنے کی دیر ہے، جو ہی پھونکیں گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ یار دعا کرو اسرافیل علیہ السلام کو کھانسی نہ ہو جائے، اگر کھانسی ہوگی تو بے وقت ہی ہم سارے لوگ گناہ ہو جائیں گے۔ تو
یہ لطیف بات اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، لطیفہ ہمارے اسلام میں منع ہے، لیکن لطیف بات جو ہے وہ جائز ہے، مباح ہے، تاکہ انسان کا جو ذہن ہے یہ ریفریش ہو جائے. تو یہ بات اس لیے درمیان میں نے کہی. خوب بوسہ دیا. یہ اتنے بڑے عالم ہیں، اگر وہ چلے گئے جہانگیر صاحب تو باقیوں سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں، محفل کا جو ڈیکورم ہے اس کو متاثر نہ کریں، سمجھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے بات. تو امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رفاعی میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ اتنی بڑی شان کا عالم ہے، وہ ہمارے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی جنگ سے بہت پہلے گزرے ہیں، یعنی غوث سے پاک کے ہم اثر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عرش معلیٰ پہ ایک محفل سجائی جاتی ہے جس میں 4 مقرب فرشتے ہمارے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. ان چاروں کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. جبریل علیہ السلام اپنی ڈیوٹی مکمل کر چکے ہیں، لیکن وہاں ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل کی صدارت فرماتے ہیں. اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے، یہاں ایک لطیف بات بھی آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ ذہنی طور پہ تھک گئے ہیں تاکہ آپ تھوڑا شاش بشاش بھی ہو جائیں. ہم نے یہی سن رکھا ہے، یعنی ہماری جو صدری روایات ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سور پھونکیں گے اور قیامت آ جائے گی. تو ایک پٹھان کو کسی نے کہا کہ اسرافیل علیہ السلام نے جو سور ہے وہ اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور پھونکنے کی دیر ہے، جو ہی پھونکیں گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ یار دعا کرو اسرافیل علیہ السلام کو کھانسی نہ ہو جائے، اگر کھانسی ہوگی تو بے وقتی ہم سارے لوگ گناہ ہو جائیں گے. تو یہ لطیف بات اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، لطیفہ ہمارے اسلام میں منع ہے، لیکن لطیف بات جو ہے وہ جائز ہے، مباح ہے، تاکہ انسان کا جو ذہن ہے یہ ریفریش ہو جائے. تو یہ بات اس لیے درمیان میں نے کہی. تو امام رفاعی فرماتے ہیں کہ وہ محفل سجتی ہے اسرافیل علیہ السلام کی زبان میں، کیونکہ اثر بہت ہے. وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں اور باقی فرشتے جو ہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ محفل عرش معلیٰ پہ سجائی جاتی ہے. اس محفل کا جب کنیکشن زمین کی کسی محفل سے ہو جاتا ہے تو زمین کی اس محفل میں وجد برپا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ آج کل تو ہر بندہ وہ کہتے ہیں کہ پیتے چرس تے چھکدے پانگ تے کہندے اسی یا علی دے ملنگ. ایسی بات نہیں ہے. جو وجد ہوتا ہے یہ اس کی 3 قسمیں، ایک وجد ہے، ایک واجد ہے، ایک وجود ہے. وجد جو ہے وہ اس محفل کے ساتھ جو کنیکٹ ہو جاتے ہیں صوفیاء، ان کے کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، ہر انسان کی زندگی میں کبھی کبھی یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ کسی محفل ذکر میں بیٹھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں آپ بیٹھے ہوں، اچانک آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ آپ کنیکٹ ہو جائیں گے. اس میں کسی مومن یا اس کی پریزگار کی صفت نہیں، یہ کرم ہر کسی پہ ہو جاتا ہے. اور اس محفل کے ساتھ اس وقت اس کا تعلق جڑ جاتا ہے جو عرش پہ اسرافیل علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ورفعنا اللہ کا ذکر ہے کہ ایک جہت میں نے آپ کو بتائی کہ میرے محبوب کا ذکر عرش معلیٰ پہ بھی ہو رہا ہے. اسرافیل علیہ السلام آقا کی نعت روز پڑھتے ہیں اور فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لامقام پہ بھی اللہ کا ذکر ہو گیا، زمین پہ ورفعنا اللہ کا ذکر ہو گیا. پھر میں نے آپ کے سامنے جو درود پاک والی آیت پڑھ کے آپ کو بتایا کہ 70,000 ملائکہ کس طرح صبح و شام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. تو یہ کتنے ذکر میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کہاں 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 بلند ہوتا ہے. پھر اس کو جدید سائنسی بنیادوں پہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بات تک پہنچی ہے کہ پودوں کے ساتھ انسان بات کر سکتا ہے، یعنی پودے فیلنگز دیتے ہیں. سائنسدانوں نے اس پہ تجربے کیے کہ پودے کو آپ بات کہیں تو پودا اگر جواب نہیں دیتا لیکن فیلنگز ضرور دیتا ہے. اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں. لیکن بے جان کے ساتھ کلام آج تک دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں کر سکی. جس میں یہ پتھر بھی آتے ہیں، نباتات، جمادات، جو بے جان چیزیں ہیں. یعنی انسان اپنی کاوشوں کے حوالے سے پودوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور جانوروں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہو گیا. لیکن جانوروں کے حوالے سے میں خاص بات آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جانور روتے ہیں لیکن جب ہم ان کو مارتے ہیں اس وقت وہ نہیں روتے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جانور کو آپ نے مارا ہو تو اس وقت وہ رویا ہو؟ اس وقت نہیں روتا. لیکن اس کا بچہ مر جائے، اس کا کوئی کولیگ مر جائے تو اس وقت وہ روتے ہیں.
ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بلند ہیں جانوروں کے اس حوالے سے کہ وہ اپنے دکھ میں نہیں روتے، وہ دوسروں کے دکھ میں روتے ہیں۔ یعنی انسان کو کتنا بڑا سبق ہے قدرت کی طرف سے کہ دوسروں کے غم میں اگر ہم رونا شروع کر دیں تو کتنا بڑا مقام آتا ہے۔ تو یہ میں نے باتیں کی احساسات کی، یہاں تک تو انسان پہنچا ہے، لیکن بے جانوں کے ساتھ دنیا میں کسی نے باتیں نہیں کی۔ اگر بات کی تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی۔ میں آہستہ آہستہ ٹچ دیتا جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کھجور کا خشک تنا جس پہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بنا دیا گیا تو اس کو وہ رونے کی آوازیں آئی اور حضور علیہ السلام نے سماعت فرمائی۔ اب یہ بے جان ہے، اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ صوفہ روتا ہے تو یہ ماننے والی چیز نہیں، ابھی سائنس بھی اس حد تک نہیں پہنچی کہ وہ بتائے کہ یہ ہے، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ بے جان چیزیں بھی آپ کی محبت میں روئی ہیں۔ اب ورفعنا لک ذکرک کہاں عرش معلیٰ پہ فرشتوں کے سامنے بھی، اور کہاں کھجور کا سوکھا تنا بے جان تنا بھی آقا کی یاد میں روتا ہے، یہاں بھی میرے آقا کا ذکر بلند ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولادت کی رات حضرت آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جس رات حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت مکے کے پہاڑ بھی اس رات الصلاۃ والسلام علیک یا محمد کا ترانہ پڑھ رہے تھے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو فرمایا کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مکے میں میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ یہ بے جانوں کے ساتھ کلام صرف میرے آقا کا ہے، یا میرے آقا کی عنایت سے ان کے صحابہ یا اولیاء میں سے کسی کی کرامت ہوئی ہو، باقی عام دنیا میں بے جان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو بے جانوں میں بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ یہاں ثابت ہوا کہ ورفعنا لک ذکرک، یہ آپ کو کتنی پانچویں یا چوتھی جیت آپ کو سمجھا دی ذکر کی۔ اس میں اگر ایک ایک موضوع پہ جاؤں تو پوری تقریر ہے اس ایک ایک ٹاپک پہ، لیکن میں ہمہ جیتی کے انداز میں مختصر آپ کو بتاؤں تاکہ بات کو سمیٹتے ہوئے آج کی محفل میں سے ہم کچھ لے جائیں اور محفل کو اختتام کی طرف لے کے جائیں۔